بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ اسی واقعے سے فوری طور پر متاثر ہونا اور رد عمل کے طور پر مشتعل ہو جانا اور غصے میں آ جانا اور سامنے والے انسان سے اس بات پر فوراً بدلہ لینے کے لیے جوابی کارروائی کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ غصے کی حالت میں آدمی کو نہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کا خیال رہتا ہے اور نہ ہی انسان اپنے فائدے اور نقصان اور جان و مال کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ بات تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہے کہ غصے کی حالت میں انسان پر جس قدر شیطان حاوی ہوتا ہے اس قدر کسی اور حالت میں شاید اتنا غلبہ انسان کے حواس پر شیطان حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ گویا غصے کی حالت میں انسان اپنے بس میں نہیں رہتا ہے بلکہ شیطان کی مکمل گرفت میں چلا جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہی در حقیقت اصل طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کشتی میں مد مقابل کو پچھاڑ دینا پہلوانی یعنی طاقت نہیں ہے، اصل پہلوانی یعنی طاقت تو یہ ہے کہ انسان غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں بندہ خدا کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہر طرح کے ناموافق حالات میں نرمی اختیار کرے اور لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کر لے اور ہر طرح کا غلط رد عمل دینے سے اپنی ذات کو روک لے اور اپنے مخالف سے بدلہ لینے کے لیے اپنے ہاتھ، زبان اور نفس کو قابو میں رکھے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ غصے کی حالت میں بدلہ اور انتقام لینے کی طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو ضبط کر لینا ہی در حقیقت حلم و بردباری کہلاتا ہے، اور غصہ پی کر اپنے مخالف اور تکلیف دینے والے کو معاف کر دینا عفو و درگزر کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے ایسے حلم رکھنے والے بردبار بندوں اور درگزر معاف کر دینے والے مومن متقین سے اپنی رحمت، مغفرت اور آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر جنت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اپنی محبت، دوستی اور قربت جیسے عظیم اعزازات کا یقین دلایا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ جس میں تمام زمین و آسمان سما جائیں۔ وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جانے اور معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اولیاء اللہ اور اہل طریقت اور اہل معرفت کے نزدیک حلم یعنی بردباری اور عفو یعنی درگزری کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جس نے برائی کی ہے اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے اور جو تکلیف کا سبب بنا ہے اس کے لیے راحت کے اسباب عطا کیے جائیں۔ عفو و درگزری اور ایسی اعلیٰ ظرفی اور حسن اخلاق کا یہ درجہ بڑے نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے وہ تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو۔ یہ بات صرف انہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات صرف اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑا نصیب والا ہو۔ یعنی جو شخص آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہو اگرچہ اس سے بدلہ لینا بھی جائز ہے، لیکن اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے اور اس کا بہترین اجر و ثواب بندے کو اللہ کی طرف سے آخرت میں دیا جائے گا۔
عفو اور درگزری کی یہ صفت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ طائف کے شہر میں شہر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق دینے کی وجہ سے شدید تکلیف پہنچائی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی، اور غزوہ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دندان مبارک شہید ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان کو معاف فرما کر ان کے اس عمل کو نادانی قرار دیتے ہوئے ان کے حق میں اللہ سے ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ شریعت میں جس غصے کی ممانعت اور مذمت کی گئی ہے اس سے مراد وہ غصہ ہے جو نفسانیت کی وجہ سے ہو اور جس سے مغلوب ہو کر آدمی اللہ کی قائم کردہ حدود اور شریعت کے احکامات کا پابند نہ رہ سکے۔ لیکن جو غصہ اللہ کے لیے اور حق کی بنیاد پر ہو اور اس میں حدود سے تجاوز نہ ہو بلکہ بندہ اس میں اللہ کی قائم کردہ حدود کا مکمل پابند رہے تو وہ کمال ایمان کی نشانی ہے اور دین اسلام کے فروغ کا سبب اور انسانیت کے فلاح و بہبود اور اصلاح کا ضامن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔